اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں نے سورہ بقرہ کے پہلے 15 رکوع کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کا 16واں رکوع شروع کریں گے اور انشاءاللہ یہ رکوع مکمل ہونے کے بعد پہلا سپارہ مکمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دین ابراہیمی سے وہی منہ موڑے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک کاروں میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑے گا یا اللہ تعالیٰ کا اظہار کرے گا تو وہ بے وقوف ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی انتہائی نیک لوگوں میں سے تھے۔ ان آیتوں میں بھی مشرکین عرب کی تردید ہے کہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر بتاتے تھے حالانکہ کامل مشرک تھے۔ اسی طرح یہاں یہودیوں کی بھی تردید کی جا رہی ہے اور عیسائیوں کی بھی تردید کی جا رہی ہے جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے اور وہ ان کے تمام فرامین کو بھول چکے تھے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما برداری کر تو انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ یعنی جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی بھی حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر پورا اترے اور ہر آزمائش پر پورا اترے۔ یعنی سب سے بڑی آزمائش اپنی اولاد کی قربانی کی تھی، تو جب ان کو خواب آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی اور اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے چل پڑے، لیکن بعد میں ان کی جگہ مینڈا آ گیا اور اس کی قربانی کی اور اس کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ یعنی اسی چیز کی پیروی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو کی کہ اسی دین یعنی اسلام پر قائم رہنا اور کسی مذہب کی پیروی نہ کرنا، اور جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمان کی حالت میں مرو۔ آج کل ہمارے ہاں بھی مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، تو اکثر ان میں سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس فرقے پر موت دے، دوسرا فرقہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں اس فرقے پر موت دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں موت آئے تو تمہیں مسلمان ہونا چاہیے، نہ کہ تمہیں فرقہ بازیوں کا شکار ہونا چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ یعنی یعقوب کی اولاد نے عہد لیا تھا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں گے، لیکن بعد میں پھر بنی اسرائیل فرقوں کا شکار ہو گئی اور یہود و نصارہ دو گروہوں میں بٹ گئی اور اصل دین سے ہٹ گئی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ جماعت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا، وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال سے نہ پوچھے جاؤ گے۔ اب یہود و نصارہ کے یہ عقائد تھے کہ ہم بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، تو ان کی نسبت کی وجہ سے ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ ان کے اعمال کا جو جزا ہے وہ پا لیں گے قیامت کے دن، اور تم اپنے اعمال کی جزا پاؤ گے، نہ کہ ان کے اعمال کی بھی۔ جس طرح آج کل ہمارے برصغیر و پاک و ہند میں بھی یہ عقائد ہیں کہ ہم فلاں بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں تو ہم ان کی وجہ سے ہی بخشش پا جائیں گے، جو بالکل غلط عقائد ہیں۔ جب تک انسان کے اپنے اعمال درست نہیں ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق اعمال نہیں ہوں گے، آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ وقالوا کونوا
ہودن او نصارا تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ بن جاؤ تو فلاح پا جاؤ گے، تم کہو ملت ابراہیمی والے فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے، یعنی یہود و نصارہ کہتے تھے کہ اگر تم یہود و نصارہ بنو گے تب تم آخرت میں فلاح پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ جو ابراہیم کے دین پر قائم رہے، یعنی اسلام پر قائم رہے، وہ فلاح پانے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ جزاک اللہ۔